تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ عنوان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا اہم اور قیمتی عنوان ہے کہ جب تک ہم اس عنوان کو سمجھ نہیں لیتے اس وقت تک ہمارا ایمان تکمیل نہیں پاتا، ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم حضور کی عظمت اور بزرگی کو سمجھ نہیں لیتے۔ اس لیے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کو سمجھے بغیر کلمہ پڑھنے کا مطلب بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی طوطا اپنی زبان سے عیسیٰ یا موسیٰ کہتا رہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر طوطا اپنی زبان سے عیسیٰ یا موسیٰ کہہ رہا ہے تو اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، موسیٰ علیہ السلام کون ہے، تو طوطے نے حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا نام لیا، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کی شان کیا ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان محمد الرسول اللہ پڑھے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ محمد الرسول اللہ کون ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بزرگی کیا ہے، اندازہ تو فرمائیں۔ قرآن انبیاء کی شان بیان کر رہا ہے۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ وہ انبیاء ہیں، یہ وہ رسول ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اللہ اکبر، یہ وہ رسولان اعظام ہیں جن کو ہم بات پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اندازہ تو کریں، نفس نبوت و رسالت میں سب کو برابر قرار دیا گیا ہے، لیکن جہاں فضائل کا معاملہ ہو، جہاں عظمت کا معاملہ ہو، جہاں بزرگی کا معاملہ ہو، وہاں ایک کو دوسرے پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی اور اس کے بعد پھر شان بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، ان میں بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، یعنی بالاتفاق مفسرین فرماتے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ ذات حضرت کلیم کی ذات ہے، وہ ذات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی شان کو اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ شرف ہم کلامی جس کو نصیب ہوا ہے وہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس کے آگے اگر کوئی کہے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ سچ نہیں ہے بلکہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ عظمت بیان ہو گئی کہ انہوں نے کلام کیا ہے۔ اب آگے بڑھ کر کوئی کہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا بھی ہے تو لوگ کہیں گے نہیں نہیں، اللہ رب العزت نے انتہائی شان بیان کر دی کہ وہ اللہ کے کلیم ہیں، انہوں نے خدا کو دیکھا۔ اگر کوئی یہ بیان کرے تو اس کی غلط بیانی ہوگی، مگر قربان جائیں حضرت موسیٰ کی تو انتہائی شان بیان ہو جاتی ہے، مگر جب باری محبوب کی آتی ہے، باری اپنے نبی کی آتی ہے، باری اپنے آقا کی آتی ہے تو انتہائی شان بیان نہیں ہوتی بلکہ حکم ہوتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ بعض وہ ہیں جن کو ہم نے درجوں بلند کیا۔ کتنا بلند کیا اس کی حد بیان نہیں کی، بلند کرنے والا جانتا ہے بلند ہونے والا۔ زندہ باد زندہ باد۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ کیا شان ہے! اللہ اکبر، جو تمام انبیاء کی شانیں تھی اللہ نے وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع فرما دیا۔ جتنے انبیاء کرام کو اللہ نے جو شانیں عطا کی وہ ساری شانیں اللہ نے ایک ذات مصطفیٰ جان رحمت میں عطا فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر سمجھنے سمجھانے کے لیے کہا جائے ایک نبی کی ایک شان ہو تو کم و بیش مصطفیٰ جان رحمت نے 1,24,000 شانیں جمع ہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ایک نبی کو اللہ نے ایک شان عطا نہیں فرمائی بلکہ ہر نبی شان والا، ہر نبی بے مثال، سارے انبیاء کی شان۔ اور پھر یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت ہے کہ جو شان اللہ نے انبیاء کو دی اسی کو اٹھا کر ہمارے نبی میں نہیں رکھا بلکہ اس کو بڑھا کر کے رکھا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ حضرت آدم کی شان یہ ہے کہ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ آدم علیہ السلام کی شان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت
کو یہ شان کیا ملی؟ وہاں فرشتوں نے سجدہ کیا مگر یہاں فرشتوں نے درود بھیجا. زندہ باد زندہ باد. وہاں فرشتے سجدہ کر رہے ہیں اور یہاں فرشتے درود بھیج رہے ہیں. اب یہ شان حضرت آدم کی کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ تعظیم آدم علیہ السلام بجا لانا، اور تعظیم مصطفیٰ جان رحمت یہ کہ اللہ اکبر وہاں فرشتے درود بھیج رہے ہیں، لیکن وہی شان اٹھا کر کے نہیں رکھی، کیونکہ سجدے میں اور درود میں فرق ہے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا، ساری دنیا جان رہی ہے کہ حضرت آدم کو پہلے فرشتے سجدے میں نہیں تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے سجدہ کیا اور پھر سجدے سے سر اٹھا لیا. یعنی سجدہ جو ہے ایک محدود وقت کے لیے ہوا، ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوا. پہلے سجدہ نہیں تھا، پھر سجدہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی جب باری آئی تو درود کا معاملہ بیان فرمایا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. اللہ اکبر. وہاں سجدہ مستقل نہیں ہے، پہلے نہیں تھا، پھر سجدہ کیا گیا، پھر سجدے سے سر اٹھا لیا گیا. اللہ اکبر. اور یہاں یصلون علی النبی مضارع کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، یعنی کب سے درود پڑھا جا رہا ہے اور کب تک پڑھا جاتا رہے گا اس کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. اور پھر وہاں سجدہ صرف فرشتے کر رہے ہیں، سجدے میں خدا شامل نہیں ہے، وہ سجدہ کرنے سے پاک ہے. یا فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اور اللہ بھی اپنی شان کے مطابق درود. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ اپنے نبی کی شان ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اب وہاں تو خدا سجدے میں نہیں، وہ پاک ہے سجدہ کرنے سے، بے شک بے شک. وہ سجدہ کرنے سے پاک ہے. لیکن یہاں ہمارے نبی پر اللہ اپنی شان کے مطابق درود نازل فرما رہا ہے اور فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں. مگر کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ درود بھیجتا ہے محمد پر. کیا یہ نہیں کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ درود بھیجتا ہے رسول پر. اللہ نے کیا فرمایا؟ یصلون علی النبی. اللہ کس پہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے کس پہ درود بھیجتے ہیں؟ بولیے اس پہ نبی پر. نبی پر. حالانکہ محمد محی فدا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن چونکہ مشیت یہ جانتی ہے کہ نبی کی شان میں تنقیص کرنے والا گروہ امریکہ اور برطانیہ کی سازش پر پیدا ہوگا، تو اگر یہ کہا جاتا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے محمد پر، تو 14ویں صدی کا مولوی کہتا محمد کی پیدائش تو 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی، تو محمد نام دادا نے رکھا، امی نے رکھا کب؟ 20 اپریل 1971 عیسوی. تو درود کب سے بھیجنا شروع ہوا؟ 20 اپریل 571 عیسوی. یہی کہے گا یا کوئی کہے گا 557 عیسوی. جو بھی کہنا ہے، جس کی اپنی تحقیق ہے. لیکن اتنا تو ضرور کہے گا چلو بھائی آج سے 1500 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ان کا نام محمد رکھا گیا، تو اسی دن سے اللہ بھی درود بھیج رہا ہے اور فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، کیونکہ محمد نام تو تب رکھا گیا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ محمد پہ درود بھیج رہا، پھر یہ بھی نہیں کہا کہ رسول پر. تو کہا ظہور رسالت تو اس دن ہے جس دن آیت نازل ہوئی اقرا باسم ربک الذی خلق. واہ 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 واہ. رسالت کا ظہور تو اس دن ہے. تو اللہ نے کب درود بھیجا؟ تو کہا جب ان کی عمر 40 سال کی ہو گئی تب سے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجے. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ہے. اللہ کیا شان؟ یصلون علی النبی. وہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب سے ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب آدم و حوا مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے اس وقت
نبی میں